کہ ریاستی مدینہ ایک سیکولر ریاست تھی. کی جو ریاست تھی نا وہ سیکولر تھی. ان کو سیکولرزم کی تعریف کا ہی پتہ نہیں، بلکہ مذہب اور جو ریاست ہے وہ دو الگ الگ چیزیں، دونوں کو الگ رکھنا چاہیے. امریکہ جو ہے دارالاسلام ہے. میثاق مدینہ کو اگر دیکھا جائے ان میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور دیگر جو نا اقوام ہے ان تمام کو حقوق دی گئی تھی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے مولانا صاحب. جی. آج کل سیکولر مفکرین ریاستی مدینہ کے حوالے سے ریاستی مدینہ ایک سیکولر ریاست تھی اور ایویڈنس میں ثبوت میں وہ میثاق مدینہ پیش کرتے. آپ اس کے حوالے سے کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ اچھا، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیکولر حضرات ہے یہ اپنے سیکولرزم کے حق میں جو دلیل دیتے ہیں اور واقعی دیتے بھی ایسے، جو بات آپ نے کہی کہ کہتے کہ سیکولر ریاست تھی، مدینہ کی جو ریاست تھی نا وہ سیکولر تھی، یہ دلیل دیتے ہیں. اور وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ میثاق مدینہ کو اگر دیکھا جائے ان میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور دیگر جو نا اقوام ہے ان تمام کو حقوق دی گئی تھی اور سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی جو ہے نا وہ دی گئی تھی، یعنی حقوق دیے گئے تھے سب کو. تو اس سے پھر یہ ثابت وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ مدینہ کی جو ریاست تھی وہ سیکولر تھی. جبکہ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں کہ یہ اعتراض بالکل جو ہے نا علم کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے. ان کو سیکولرزم کی تعریف کا ہی پتہ نہیں ہے. اگر ان کو سیکولرزم کی تعریف کا پتہ چل جائے اور ان کی معلومات ان کو فراہم کی جائے تو ان لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بھائی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ سیکولر تھی یا اسلامی ریاست تھی. دیکھتے سب سے پہلے ناظرین کے لیے ہم سیکولرزم کو واضح کرتے ہیں سیکولرزم ہوتا کیا ہے. تو سیکولرزم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ بھائی سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سیکولرزم والے کہتے ہیں. اور جو ہے نا کسی بھی قانون، کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ریاست پر، عوام پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہو، وہ افیکٹ کرے عوام پر، بلکہ مذہب اور جو ریاست ہے وہ دو الگ الگ چیزیں، دونوں کو الگ رکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مذہب ہر بندے کا ایک ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ہندو ہے تو ہندو رہنے دے اس کو، اگر کوئی مسلمان ہے تو مسلمان، اگر کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی رہنا چاہتا ہے وہ رہیں اور ان کو کسی جو ہے نا وہ مذہب سے جو ہے نا تعلق ہو ان کو آزادی دی جائے. اور اسٹیٹ جو ہے نا بالکل کسی شریعت کا اور کسی جو ہے نا حکم کا، کسی بھی مذہب کا تابع نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا مدعا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے یہ بات اس لیے غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سپریم اتھارٹی حاصل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مذہبی رہنما تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون نافذ کیا تھا وہ قرآن کا قانون تھا، وہ اللہ کا قانون تھا، وہ رسالت کا قانون تھا، وحی کا قانون تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مذہب کے لیے، اس کے لیے تگودو کیا ہے، اسلامی مذہب کو فروغ دیا ہے، نہ کہ کسی اور مذہب کو، یا جو ہے نا ایسا ہے کہ جو بالکل جو ہے نا کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہو. اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اسلامی احکام نافذ کیے تھے، بلکہ تمام جو ہے نا قوانین ان کے اسلامی تھے. تو آئین جب سارا اسلامی ہوا، قرآن ہوا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکولر نظام تھا؟ سیکولر نظام تو کسی مذہب کو جو ہے نا فروغ نہیں دیتا ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس اسلام کو کتنی ترقی ملی. مدینہ میں سارا اسلام کا قانون تھا. آپ ارد گرد علاقوں میں دیکھیں جب مسلمانوں نے فتوحات کیے تو سارے جو ہے نا وہ کیا تھے؟ مسلمان کو جو اسلام کو جو ہے نا ترقی کی ملی تھی. آپ بھی یہ مانتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سود پر پابندی کیوں تھی پھر اگر یہ سیکولر ریاست ہے؟ سیکولر ریاست میں تو سود پر پابندی نہیں ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ووٹنگ کے بیس پر نہیں آئے تھے حکمرانی کے لیے، جبکہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک نائب مقرر تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شراب پر جو ہے نا پابندی اس ریاست میں لگائی تھی. اور اسی طرح جو حدود تھے زنا کا حد جاری کرنا، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کو دیکھو، ان پر حد زنا جاری ہوا ہے. تو اگر یہ سیکولر ریاست ہوتی تو سیکولر ریاست میں پھر یہ سود کیسے منع ہے، شراب کیسے منع ہے، اسلامی احکامات کیسے ہے؟ تو یہ ایک ایسے اعتراض ہے کہ ان کو لا علم ہے اور یہ ان کو اصل میں یہ جو فیلسی ہوئی ہے، مغالطہ ہوا ہے اس بنیاد پر کہ وہاں تمام مذاہب کو حقوق دیے گئے تھے. بالکل تمام مذاہب کو حقوق دینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ کسی مذہب کا تعلق ریاست سے نہیں ہونا چاہیے. جبکہ مدینہ کی جو ریاست تھی وہ سارا جو ہے نا ان کا بیس جو تھا، اس کی بنیاد جو تھی وہ سارا رسالت اور قرآن اور وحی کے بنیاد پر تھا. تو یہ اعتراض کرنا ایک فضول ہے. اسی لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے اندر اگر مسلمان روزے رکھتے ہیں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یا مسلمان جو ایکٹیویٹی اپنی اسلامی کرتے ہیں، تو اس بیس پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی امریکہ جو ہے دارالاسلام ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے.
صرف وہاں پر ان لوگوں کو آزادی ملنا اس چیز کی یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ جو لوگ جو مذہب وہاں فالو کرتے وہ ہو گئے، نہیں، بلکہ اسلامی قانون نافذ تھا مدینہ ریاست میں، اس کو سیکولر کہنا یہ ان کے مطالعے کی کمی ہے اور ان کے لا علمی کی جو ہے نا ایک علامت ہے۔